کر چل دیے۔ حاضرین محترم، کچھ فاصلہ طے کیے کہ ایک جھاڑی سے آواز آئی، ایک درخت آواز لگایا کہ صدر الدین کدھر جا رہے ہو، کدھر چلے ہو؟ تم جس کے پاس گئے تھے وہی موعود رسول حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ ایک جھاڑ ثبوت دے رہا ہے کہ خلیفۃ اللہ سید محمد جون پوری ابن سید عبداللہ مہدی موعود برحق۔ حاضرین محترم، جالور کا مقام ہے، حضرت شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں ہے۔ امامنا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، وضو کے دوران مسواک کی کاڑی آپ کے پاس ہے۔ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ قرآن بھی ہیں، احادیث کا بھی علم ہے، حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم سے راست طور پر ثبوت کے طور پر سوال کرتے ہیں کہ میران جی، احادیث میں آیا ہے کہ مہدی جب اس دنیا میں آئیں گے تو سوکھے درختوں کو ہرا بھرا۔ کثیر کے دوران حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے راست طور پر سوال کر رہے ہیں کہ احادیث میں یہ آیا ہے کہ مہدی سوکھے درختوں کو سرسب شاداب اور ہرا بھرا کر دیں گے، تو حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا مسواک مبارک زمین میں گاڑ دیا تو فوراً اس سے پتے پھوٹ گئے اور وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ اب یہ ثبوت کی تکمیل ہو گئی، لیکن اس کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ، اس میں جو الفاظ آئے ہیں، حدیث میں جو بات آئی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مہدی عشق الہی کے سوکھے درختوں کو سرسب و شاداب کر دے گا۔ یہ تو بازیگروں اور جادوگروں کا کام ہے۔ تو یہ ثبوت کی بات امام الکائنات حضرت مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں پیش آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک موقع پر سارے ثبوتوں کو پیش کر دینے کے بعد علماء کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان عالموں کا منہ ہر دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کالا کرے گا۔ اگر یہ بندہ حق پر ہے تو دین حق کی تائید اور طرفداری کیوں نہیں کی؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک خلیفۃ اللہ اپنی حیات میں اوپن چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر یہ بندہ حق پر ہے تو حق کی طرفداری کیوں نہیں کر رہے، اور اگر یہ بندہ باطل پر ہے معاذ اللہ تو پھر اس بندے کو قتل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں کہیں جائے گا یہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حاضرین، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت شریفہ میں ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی مہدی پر ایمان لانے والے تھوڑے ہوں گے۔ اب اس تھوڑے کی تشریح کے لیے میں ایک وہ مشہور نقل شریف مرشدین کرام علماء عظام کے موجودگی میں پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، جو آپ تمام بھی ممکن ہے کہ اکثر لوگ اس نقل شریف سے واقف ہیں، لیکن اس نقل شریف کو پیش آراستہ کر کے ان کے سامنے پیش کر دی جائے۔ 1000 ان کے سامنے دنیا کو آراستہ اور پیراستہ کر کے پیش کیا گیا تو 900 لوگ دنیا پر مر مٹے، دنیا کی رجوع اور فتوح سے مرعوب ہو گئے، اور 100 اللہ کی راہ پر رہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ 1000 میں سے اللہ کی راہ میں باقی رہنے والے صرف 10% ہیں، اور دنیا کی آسائشوں پر مر مٹنے والے 90%۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو حکم دیا کہ 100 پر، اب جو 100 باقی رہ گئے ہیں ان پر آخرت جیسی کچھ ہے اسے آراستہ کر کے پیش کر دو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم میں ان 100 پر آخرت جیسی کچھ ہے، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی جنتیں، وہاں کے محلات، وہاں کے حور و غلمان، سب چیز کو پیش کر دیا تو 100 میں سے 90 یعنی 90%
آخرت کو منتخب کر لیے اور 10 اللہ تعالیٰ کے لیے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا بھی نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کے سے بھی کوئی سروکار نہیں، ہمیں چاہیے تو صرف اللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے پرسنٹیج کتنا گھٹتے جا رہا ہے، 1000 میں سے 100، 100 میں سے پھر 10۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، ان 10 پر مصائب اور بلاؤں کا طوفان لاگو کر دو۔ جب 10 پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلائیں مقرر کر دی گئیں تو پھر 90% فرار